بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ اللہ کے حبیب نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو کسی بھی حوالے سے کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ اور بلند تر ہیں۔ اصول کافی میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے کسی چیز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر پیدا نہیں کیا۔ راوی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار اولاد آدم تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور خدا نے ان سے بہتر کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کی مثل ہیں اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات خالق اکبر اور سب سے عظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محبوب ہیں، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معیار عظمت کے مطابق تخلیق فرمایا ہے۔ ایک عام سی بات ہے کہ جو جیسا ہوگا اس کا معیار بھی ویسا ہی ہوگا۔ پروردگار عالم کیونکہ خود اعلیٰ و ارفع ہے، اس لیے اس کا معیار بھی اسی کی طرح اعلیٰ و ارفع اور ہر خامی سے پاک ہے، جس کا عکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کردار میں یوں نظر آتا ہے کہ زباں بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال سے بام عروج پر پہنچے، اپنے حسن و جمال سے اندھیروں کا دامن چاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اعلیٰ ترین خصائل کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک علیہم السلام پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی اپنے محبوب کے بغیر کب تک رہ سکتا ہے؟ اگر بس میں ہو تو شاید ایک پل بھی نہیں۔ تو کیا وہ رب لم یزل جو ازل سے ہے اور خالق عالم ہے، ساری کائنات کو بنا لینے کے باوجود اپنے محبوب کا انتظار ربیع الاول سن 1 عام الفیل 570 عیسوی تک کرتا رہا؟ نہیں، عقل سلیم یہ نہیں مانتی، اور نہ ہی یہ حقیقت ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کائنات سے بھی پہلے خلق فرمایا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے کائنات کو بنایا۔ تورات صفر اول، عجائب القصص، سراج القلوب اور ارائے سلبی وغیرہ میں ہے کہ خداوند عالم نے نور اقدس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جوہر سبز کو پیدا کیا، پھر اس پر نگاہ ہیبت ڈال کر اسے پانی کر دیا، پھر اس پانی سے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، شمس و قمر، جنت و دوزخ، رات و دن، جملہ ملائکہ اور جنات نیز بہت سی چیزیں پیدا کی۔
یعنی پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق فرمایا، پھر اس نور سے دوسری مخلوق کو پیدا کیا۔ بروایت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ سال پہلے اور بروایت 4 یا 5 لاکھ سال قبل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں قیام کرتا ہو، جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے صلب تک پہنچا تو حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور و شہود و شکل انسانی ہوا۔ علامہ نجم الحسن قراروی تاریخ اسلام میں بیان کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنی مخلوق اول میں اپنے کمال و جمال کو سمو کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی مخلوق کی صورت میں ظاہر فرمایا، جو لاجواب اور بے مثل و بے نظیر ہے۔ وہ کمال و جمال میں مظہر ذات باری ہے، اس کو مثل و مثال سے پاک رکھا اور دوئی اور مماثلت سے بچانے کے لیے اس کے جسم کے قریب سائے تک کو نہیں آنے دیا۔ اسی بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ نور چونکہ کمال ذاتی کا مظہر تھا، اس لیے جس طرح آفتاب سے شعاع نکلتی ہے، اپنے نور ذاتی کی شعاع سے اسے خلق فرمایا۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ پھر حکم دیا کہ سجدے میں چلا جا، چنانچہ وہ نور 100 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، یعنی میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں روایت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کائنات کی تخلیق سے 4,24,000 سال پہلے کا ہے، جبکہ علامہ عبد الواحد حنفی عجائب القصص میں بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تخلیق عالم سے 9 لاکھ برس قبل کا ہے۔ یہ نور مقدس ہزاروں سال حجاب قدرت میں رکھا گیا، جہاں یہ خداوند ذوالجلال کی تسبیح کرتا رہا۔ رائس المجالس سلبی اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ خلاق عالم نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس نور اقدس کو زیر عرش اعظم منتقل کر دیا۔ یہ نور اس جگہ 73,000 سال عبادت خدا کرتا رہا، پھر وہاں سے بہشت میں منتقل کیا، وہاں 70,000 سال محو عبادت رہا، پھر سدرۃ المنتہا میں منتقل کر دیا، اس جگہ 70,000 سال عبادت کرتا رہا، پھر آسمان ہفتم میں منتقل کیا، وہاں سے آسمان ششم پر پہنچایا اور اسی طرح آسمان اول پر پہنچا دیا۔ یہ نور مقدس وہاں اپنے خالق کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ مشیت ایزدی حضرت آدم علیہ السلام کی مقتضی ہوئی اور جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی۔ علماء کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو اس مقدس نور کو ان کے صلب میں رکھا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، آپ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے کہاں مقیم تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب عرش کے سامنے خدا کی تسبیح و تقدیس اور تحمید و تمجید کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت معاذ نے دریافت کیا کہ حضور، اس وقت آپ حضرات کی حیت کیسی اور کیا تھی؟ فرمایا کہ ہم پہلے اشباح کی طرح تھے، جب خدا نے ہمیں صورت عطا کرنا چاہی تو ایک نور کی شکل میں صلب آدم علیہ السلام میں رکھا اور پھر صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل کرتا رہا۔ اس انتقال مکانی کے عہد میں ہم تک کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں پہنچی۔
جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق میں افضل و اول ہیں، اسی طرح مرتبہ نبوت میں بھی اول ہیں۔ پس حدیث پاک میں ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ میسرۃ الفخر سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب سے مقام نبوت پر فائز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت سے صفت نبوت سے موصوف ہوں جب کہ آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی روح اقدس کا جسد اطہر سے تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ میسرہ سے ہی منقول ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ حضور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سے بنے ہوئے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کا ارادہ فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق کیا اور عرش کو ان سے قبل ایجاد فرمایا، تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں لکھا، اور جنت کو پیدا فرمایا تو میرا نام جنت کے دروازوں پر، اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے خیموں اور قبوں یعنی گنبدوں اور برجوں پر لکھا، حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح اور جسم کا باہمی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی، تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی، یعنی میرے نام کو وسیلہ بنایا۔ یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے طبرانی کبیر میں منقول ہے، اور بقول ابن ربی اس کو اہل سنت کے ائمہ بخاری نے تاریخ میں اور احمد نے مسند میں نقل کیا، اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ نیز ابو نعیم نے اس کو دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: کنتو اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، یعنی میں تخلیق میں سب انبیاء سے مقدم ہوں اور بعثت میں سب سے آخری ہوں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سوال اور جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب نقل کیا ہے۔ اگر ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود عالم عناصر کے ظہور سے قبل نہ تھا تو صحابہ کرام کا سوال بے سود اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب غلط، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے یہ جان لیا تھا کہ جس ذات اقدس نے عالم عناصر میں نمو فرما ہونے کے 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، نہ تو وہ اب نبی بنے ہیں اور نہ ہی 40 سال قبل وجود میں آئے، بلکہ وہ موجود بھی پہلے سے ہیں اور شرف نبوت سے مشرف بھی پہلے سے ہی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تائید و تصدیق فرما کر اپنے اصلی مقام اور شان کو واضح فرمایا کہ میں اس وقت سے موجود ہوں جب ابو البشر علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، اور میں صرف موجود نہیں تھا بلکہ تاج نبوت اور خلت رسالت بھی زیب تن کیے ہوئے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تحقیق جب میں نے عرش کو پیدا کیا
تو وہ میری ہیبت و جلالت سے لرزنے لگ گیا۔ جب میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو سکون و قرار آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔